الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر دلائل بیان فرمائے۔ ما اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تبارک و تعالی جانوں کو ان کے مرنے کے وقت موت دیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامها، اور جنہوں نے نہیں مرنا ہوتا انہیں نیند میں موت دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو نیند ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح کی موت ہوتی ہے۔ اس طرح بندہ مر جائے تو دائیں بائیں جو کچھ بھی ہو رہا ہو اسے معلوم نہیں ہوتا۔ یہی حال اس وقت ہوتا ہے بندے کا جب بندہ سویا ہوا ہو۔ بندہ سو جائے تو اس وقت بھی کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، فرمایا کہ یہ موت جو ہے نا، یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ نیند موت کی بہن ہے۔ فرمایا کہ النوم اخت الموت، فرمایا کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ اور فرمایا کہ جس طرح موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ روحوں کو قبض فرماتا ہے، اسی طرح جب بندہ نیند میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی روح جو ہے وہ جیسے بندہ خواب دیکھتا ہے، کبھی کہتا ہے میں کہیں پہنچ گیا، کبھی کہتا ہے کہیں پہنچ گیا۔ یہ روح بندے کی چھوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ روح جو ہے وہ مختلف مقامات کی سیر کرتی ہے جب بندہ سویا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی موت کا فیصلہ فرما لے اس کی روح کو روک لیتا ہے، اس کی روح کو روک لیتا ہے، یعنی اسے موت دے دیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری کو چھوڑ دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک، یعنی جسے زندہ رہنا ہوتا ہے جس بندے کو، اس کی روح کو چھوڑے رکھتا ہے، یعنی وہ اپنے جسم کے ساتھ منسلک رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس بات میں بھی، یہ جو ہم نیند دیتے ہیں یا مارتے ہیں بندوں کو، میں اس میں بھی بندوں کے لیے غور کرنے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نیند کے بعد دوبارہ بیداری دیتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی موت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب موت دے گا حقیقی بندے کو تو اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھانے پر قادر ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر بتوں کی، مشرکوں کی ان کے ایک نظریے کی تردید ہو رہی ہے۔ مشرک جو ہیں وہ بتوں کو اپنا شفیع جانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہمارے شفیع ہیں، ہماری سفارش کرتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، میں کیا مشرکوں نے اللہ کے علاوہ شفیع ٹھہرا رکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مطلب اللہ کے مقابلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں سفارشی لے آئے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند ہی نہیں فرماتا، وہ ہیں ہی رب کے دشمن، انہیں سفارشی لائے ہیں، وہ بھی رب کی بارگاہ میں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، میں حبیب فرما دیں میں انہیں تو، یہ تو نہ کسی چیز کے مالک ہیں، یہ بت نہ تو کسی چیز کے مالک ہیں، نہ کوئی چیز ان کی ملکیت ہے، اور نہ ہی یہ عقل رکھتے ہیں۔ سفارش بھی بندہ وہ کرتا ہے جس کے پاس عقل ہو، سمجھ ہو۔ آپ میں سے یا ہم میں سے کسی کا مسئلہ بنا ہوا بندہ ایسے بندے کو بھیج دے جو ہو ہی بدھو، وہ جا کے مزید پھنسا دے گا، سفارش کیا کرے گا کسی کے ہاں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم کہیں اور سفارشی کسی کے پاس لے کے جاتے ہو تو عقل والے بندے کو لے جاتے ہو، اور سفارشی لانا ہے میری بارگاہ میں تو اسے سفارشی لا رہا ہو، ہے ہی پتھر کا، ہے ہی مورتی ایک، نہ اس کے پاس عقل ہے، نہ کسی چیز کا مالک ہے، نہ کوئی چیز اس کے پاس ہے، اسے کیسے تم سفارشی بنا سکتے ہو، اور وہ بھی میری بارگاہ میں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری شفاعتوں کا مالک ہے ہی اللہ، اللہ مالک ہے شفاعتوں کا، سفارشوں کا مالک اللہ ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اذن دے گا، یہ حق دے گا شفاعت کا، وہی شفاعت کرے گا،
حبیب کریم علیہ السلام ہو گئے، آقا علیہ السلام کے توسل سے پھر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ملائکہ ہیں جی، قرآن کریم شفاعت کرے گا، پھر قیامت والے دن حجر اسود شفاعت کرے گا۔ حجر اسود بھی کہے گا مولا جس بندے نے میرا ہاتھ مجھے آ کے چوما تھا یا مجھے استسلام کیا تھا، سب کی سفارش میں کرتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہیں جی۔ تو یہ شفاعتیں جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے شفاعت کا اذن دے گا وہی شفاعت کر سکے گا۔ بس یہ پتہ نہیں کہاں سے بت اٹھا کر لے آئے ہیں، یہ ہندوؤں کا بھی نظریہ یہی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں، اور یہ ہماری سفارش کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ پتہ نہیں اتنا دماغ خراب ہوتا ہے بندے کا۔ کہتا ہوں قسم خدا کی رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کا دامن عطا فرمایا۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں کو، مومنوں کو چاہیے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ اس نے اسلام دیا ہے۔ ہاں، اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، قسم خدا کے کہہ رہا ہوں، قرآن سامنے ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام والی دولت نہ ہوتی ہمارے پاس تو پتہ نہیں، جیسے ہم ہندوؤں میں رہتے ہیں، ہم بھی ہندو ہوتے، ہم بھی ان کے سامنے بتوں کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کتنے کتنے بتوں کے سامنے سر جھکائے ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے ہم پر، اور لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، یار پتہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، فلانے کے پاس تو اتنا کچھ ہے، فلانے کے پاس تو اتنا کچھ ہے۔ یار یہ کم ہے کہ رب تعالیٰ نے ایمان دے رکھا ہے تجھے؟ یہ اصل میں زمانے کے بدلنے سے معیار بدل گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے اپنے دور میں، آپ فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی جو ہے نا وہ وہ سارے مانگتے ہیں، ہر بندے کو جس کو دیکھو دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا۔ میں عشق کی سلامتی کی دعا کوئی نہیں مانگتا۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے دور میں ہر بندے کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی تھی۔ کبھی پوچھتے تھے نا، کسی کو ملتے تھے تو یہی بات پوچھتے تھے، سنا یار تیرے ایمان کا کیا حال ہے، ایمان پہ ہے یا دائیں بائیں ہو گیا ہے، یہ ایمان کا سنا آپ نے کہا۔ آج کیا ہوتا ہے، یار اپنے کٹے کا سنا، فلانے کا سنا ہے، گاڑی لی تھی اس کا کیا بنا تیرا، پھر ہیں فلانے کا کیا بنا۔ عجیب بات ہے یار۔ تو آج کیا حالت پہنچ گئی ہے، میں کہ مال سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت کوئی ہو۔ یعنی ہر بندہ جس کو بھی دیکھو مال کی سلامتی، مال کی سلامتی۔ ایک پیر ہے، میں ایک دوست ہے میرا، وہ مجھے لے گیا اپنے پیر کے پاس، وہ پیر بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے پیر بھی۔ وہاں چلے گیا، 3 گھنٹے میں بیٹھا رہا وہاں پیر کے پاس۔ تو اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا یار یہ کو عالم لگتے ہیں، میرے قریب کر دو ان کو۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اب وہاں بیٹھ کے جو بھی بندہ آیا، کوئی کٹے کے لیے تویز لے رہا ہے، پیر سے دعا کروا رہا ہے، کوئی بیٹے کے لیے، بیٹا جی بات نہیں مانتا، فلانا نہیں مانتا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی دعائیں 3 گھنٹے پورے۔ ادھر پیر کا پورا ٹوکرا پیسوں سے بھر گیا جی، پورا ٹوکرا پیسوں کا بھر گیا پیر کا، اور مریدوں کی ساری مرادیں پوری ہو گئی۔ مجھے کہنے لگا جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے وہ پیر کے کان میں ایک بات کہی تو پیر پہ واج طاری ہو گئے۔ پیر کہنے لگا یار آج تک کسی بندے نے مجھ سے یہ نہیں کہا، اس طرح کی دعا کسی سے نہیں کروائی۔ میں نے کہا یار دیکھو ان لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے رحمہ اللہ، وہ جب فوت ہونے لگے تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا یار میرے پاس جو بھی بندہ آیا نا دنیا مانگنے آیا ہے، وہ کٹے کے لیے جی بھینس دودھ نہیں دیتی، فلانا یہ نہیں ہوتا، فلانا یہ نہیں ہوتا، آپ یہ کر دیں وہ کر دیں۔ تو فرمایا کہ بس ایک چیز میرے رب نے مجھے دی تھی، وہ کو مانگنے نہیں آیا۔ میں وہ کیا تھی؟ فرمایا وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی تھی۔ میں کوئی بھی بندہ آ کے صرف یہ کہہ دیتا نا، میں فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتا ہوں۔ میں یہ مانگا ہی نہیں کسی نے ہم سے۔ یہ تو ہمارا حال ہے بھائی۔ تو آج حالت بالکل وہی ہو چکی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لہو ملک السماوات والارض، فرمایا کہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک کیفیت بیان کی نا جی مشرکوں کی، نعوذ باللہ من ذالک، آج ہمارے لوگوں کی بھی حالت یہی ہو گئی ہے۔ اگرچہ منہ سے نہیں کہتے، کیونکہ منہ سے کہیں گے تو کافر بنیں گے، عمل سے تو یہ کہہ چکے ہیں، عملی طور پر ہم یہ ظاہر کرتے رہتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں کہتے کیونکہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، میں جب اللہ تبارک و تعالی اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں نفرت بھر جاتی ہے، جن کو آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیا جائے تو اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر خوش ہونے لگتے ہیں، کہتے ہیں واہ واہ واہ۔ بتائیں جی یہ کیفیت ہماری ہو چکی نہیں ہو چکی؟ یہ قرآن پاک کتنی خوشی سے ہم سنتے ہیں، بتائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی محافل میں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، دین پڑھایا جاتا ہے، ان محافل میں کتنا ہم خوش ہو کے بیٹھتے ہیں، بتائیں۔ آپ اپنی محفلوں کو دیکھ لیں، عالم جب گفتگو کر رہا ہو، تقریر کر رہا ہو، تو لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے کہ ان کی سکی والدہ فوت ہو گئی ہو، ان کی ماں ہی مر گئی ہو، ایسے منہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے وہ ناز خان کھڑا ہو کے صرف باں کرے نا، کہ واہ 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 واہ، ادھر سے 500 آ رہا ہے، ادھر سے 1000 آ رہا ہے، ادھر سے 1000 آ رہا ہے، ادھر سے 5000 آ رہا ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ایک جگہ محفل میں بیٹھے ہوئے ایک مولوی ہے چنگا بھلا، اس کا بھائی تھا نعت خان، اس نے کھڑا ہو کے نا باں ہی کیا، کہنے لگا ہاں، میں نے کہنے لگا واہ واہ، میں نے کہا یہ کیا کہا اس نے؟ کہتا کہا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر لعنت پڑی ہے تجھ پہ، تجھے شرم نہیں آتی بے حیا انسان، کہ ایک تو قرآن جب پڑھا جائے تو اس وقت تمہاری بالکل کچھ نہیں نکلتا تم سے، ہیں اس نے صرف باں کی ہے آ، تو نے کہا واہ واہ واہ۔ میں نے کہا کیا کہا ہے اس نے؟ میں نے کہا یہ تمہارے دل جو ہے نا وہ قرآن کے نور سے خالی ہو چکے ہیں، قسم خدا کے کہہ رہا ہوں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے، دیکھیں قرآن کریم سے سچی کتاب کوئی بھی نہیں، قرآن کریم سے سچی کتاب کوئی نہیں ہے، پوری کائنات میں کوئی سچا کلام نہیں ہے اتنا جتنا قرآن ہے۔ جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا احسن الحدیث، رب نے فرمایا کہ بہت خوبصورت کلام ہم نے نازل فرمایا ہے۔ اور آج قرآن پاک پڑھا جائے نا تو بندے خوش نہیں ہوتے۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا جی یہ کیا وجہ ہے، قرآن پڑھا جائے تو خوش نہیں ہوتے بندے، جب شعر پڑھا جائے تو بندے اچھل کود کرتے ہیں، ایسے واج طاری ہو جاتا ہے، سارے ایک ہاتھ اٹھا لیں پھر دوسرا اٹھا لیں پھر ٹانگ بھی اٹھا لیں پھر دھمال ڈالنا شروع کر دیں، ایسی کیفیت قرآن سنتے ہوئے کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ سچ جو ہے نا وہ سچے ہی سنتے ہیں، سچے سنتے ہیں، اور جن کے دل جھوٹ سے بھر چکے ہوں نا، میں نے کہا وہ جھوٹوں کے کلام پر ہی خوش ہوتے ہیں، جھوٹ ان کے سامنے بولا جائے نا تو پھر واہ 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 کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی مار پڑی ہے ویسے ہمیں، ہے یا نہیں ایسا؟ آج محافل ہوتی ہے ہماری، قرآن پاک کی تلاوت 5 منٹ ہیں، باقی ساری رات نعت خواں نعت پڑھ رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ حدیث کو قرآن کہہ سکتے ہیں؟ ہاں جی بتائیں، یہ ونڈ کرتے نا ہم، یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے یا نہیں؟ حدیث کو قرآن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نہ کہہ سکتے۔ تو کیا خیال ہے ایک جاہل نعت خان جو ہے اس کا کلام قرآن کیسے ہو گیا؟ اتنی اندھیر نگری یار، اتنے تم پاگل ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہہ رہے ہو۔ وہ سر لگا کہے گا نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ادھر سے پیسے آ رہے ہیں اس پر، کہتا یار کیا دماغ خراب کیا تم نے، آ کے ہمارا عقیدہ بھی خراب کیا، یہ لے پیسے یار لے جا تم۔ یہ سمجھیں تو پھر ہے نا بھائی، ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے اس کا ذکر کیا جائے ان کے دلوں میں نفرت بھر جاتی ہے، اور جن کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور فرمایا کہ جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا ذکر کیا جائے تو ما اذا ہم یستبشرون، پھر خوش ہونے لگتے ہیں، کہتے ہیں واہ 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 یار مزہ تو آیا، ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی لوگ جو ہے نا جو بیچارے در سے اٹھ کے بھاگتے ہیں، 1-2 بندے یہاں بھاگتے ہیں، ٹی وی چلاؤ نا بیٹھ رہیں گے، ٹی وی لگاؤ پھر بیٹھ رہیں گے، پھر ان کو بالکل کڑھن نہیں ہو کہیں یار ٹائم ضائع ہو رہا ہے یا کہیں جانا ہے، بالکل نہیں ہو، محسوس ہی نہیں ہوگا انہیں۔ جیسے قرآن پاک کھولا جائے فوراً ایسے جناب بھاگتے ہیں، تو نعوذ باللہ پتہ نہیں یہاں فائرنگ ہو رہی ہے کہ ابھی جناب یہ شہید ہوئے کہ ہوئے بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ دعا ہے جو رب نے تعلیم فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں جو بندہ یہ آیت پڑھ کے دعا مانگے نا میرا اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ کیا دعا ہے جی؟ قل حبیب آپ کہیں اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمانے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ چیز، والشہادہ اور ظاہر ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، اور انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو قیامت کے دن جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے پھرتے ہیں سب کا فیصلہ فرما دے گا، سب کا فیصلہ فرما دے گا، تو فیصلہ فرمانے والا ہے ان مسائل میں جن میں یہ اختلاف کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، میں کہ اگر ان ظالموں کے لیے جو کچھ زمین میں ہے یہ سارے کا سارا ان کی ملکیت میں چلا جاتا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسا اور بھی ان کی ملک میں دے دی جاتا، تو لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن یہ کہتے کہ مولا یہ ہم سے لے لے بطور فدیے کے اور ہمیں عذاب سے بچا لے۔ عذاب شدید اتنا ہے قیامت کا، یہاں تو 2 روپے میں پیناڈول آ جاتی ہے، کوئی بھی تکلیف ہو بندے کو، رب تعالیٰ نے فرمایا جتنی زمین ہے جتنا اس میں موجود ہے سارا کچھ میں اتنا اور بھی ان ظالموں کو دے دیجیے جو آج ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر، اتنا دے دی جائے تو قیامت والدین ان کی خواہش ہوگی مولا یہ ہم سے لے لے اور ہمیں عذاب سے بچا لے۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ عذاب کتنا سخت ہوگا، وہ گھڑی کتنی سخت ہوگی اس وقت کہ ہر ظالم بندہ اتنا کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، فرمایا کہ ان کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، کبھی وہم و خیال میں ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہم اتنے عذاب میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سخت عذاب میں مبتلا فرمائے گا انہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، فرمایا کہ اس وقت ان کے لیے ان کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، برائیاں سامنے آ جائیں گی جو بھی انہوں نے کی ہوں گی۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو یہ مذاق اڑاتے تھے خدا تعالیٰ کا، اس کی توحید کا، اس کی وحدت کا اور اس کے لا شریک ہونے کا اور رسول اللہ علیہ السلام کا، قرآن کا، شریعت کا، دین کا جتنا مذاق اڑاتے تھے، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَحَاقَ بِهِم، وہی چیز ان کو گھیر لے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی اسی کا عذاب ان پر آ جائے گا، اسی مذاق اڑانے کا عذاب ان پر آئے گا، مسلط کر دیا جائے گا عذاب ان پر۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا، میں جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً ہمیں پکارتا ہے، فوراً ہمیں پکارتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما، اللہ فرماتا ہے ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب ہم اس کی تکلیف دور کر کے اس کو کوئی نعمت دے دیتے ہیں، ہم مال دے دیتے ہیں، انعام عطا کر دیتے ہیں اس کو، تو پھر پتہ کیا کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم، پھر کہتا ہے یہ جو مجھے مال ملا ہے نا یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، اے جی میں فلانی یونیورسٹی پڑھ کے آیا سی نا یہ ڈگری لی سی یہ دی وجہ تو ساری روٹی مل رہی ہے مینوں، نعوذ باللہ میں بھائی یہ کن کا نظریہ یہ تو مشرکوں کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال انما اوتیتہ علی علم، یہ جو علم مجھے ملا ہے یہ سارے کا ساتھ، یہ جو مال مجھے ملا ہے یہ علم کی وجہ سے ملا ہے، علم بھی وہ جو میں نے فلاں جگہ سے حاصل کیا تھا۔ بتائیں جی کیسی سخت بات کرتے ہیں یہ لوگ، آج بھی کرتے نہیں کرتے؟ یہ اس وقت مشرکوں کی حالت بیان ہو رہی ہے، مشرکین یہ کہتے تھے اور آج کے نام نہاد کلمہ پڑھنے والے یہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ کہ لوگوں کو ذہن بن گیا، ابھی لوگ کہتے ہیں جی انگریزی نہیں پڑھیں گے تو روٹی کیسے کھائیں گے؟ بھی کیا خیال ہے روٹی انگریزی کے ساتھ منسلک ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ جن کو روٹی دیتا ہے، میں حقیقت والی بات ہے میں کہتا ہوتا ہوں، ہمارا ایک تعلق والا دوست ہے، اس بیچارے کی کیفیت کیا ہے، اس سے اپنا اظہار بند جو ہوتا ہے نا شلوار بند جس کے ساتھ رسی کے ساتھ، وہ رسی قابو نہیں ہوتی، اس سے ہمیشہ لٹک رہی ہوتی ہے، اور پیسے اتنے ہیں اس کے پاس کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے پیسے ہیں اس کے پاس، اور کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا یار، اسے حساب تک نہیں لکھنا آتا، لیکن اتنا کچھ رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے۔ بھائی یہ روٹی روزی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے پیدا ہونے سے زمین پر آنے سے بھی پہلے 4 چیزیں اس کی ماں کے پیٹ میں لکھ دی ہیں، 4 چیزیں۔ کریمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ جو ہے نا وہ حمل 4 مہینے کا ہوتا ہے اس وقت فرشتہ آتا ہے، اس میں روح ڈالتا ہے اور 4 چیزیں لکھتا ہے، جی اس کی زندگی موت کتنے دن زندہ رہے گا، اس کا سعید اور بدبخت ہونا، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ بھی اس کے ماں کے پیٹ میں ابھی 4 مہینے کا ہوتا ہے حمل تو یہ لکھ دیا جاتا ہے، موت بھی لکھ دی جاتی ہے، مرنا اس نے کب ہے، 4 چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں، روٹی بھی لکھ دی جاتی ہے اس نے کتنی روٹی کھانی ہے اور کہاں کہاں جا کے کھانی ہے۔ کئی لوگ وہ ہوتے ہیں نا جو گھر بیٹھ کے ہی روٹی کھاتے رہتے ہیں، اور کئی وہ ہوتے ہیں جن کی روٹی کو رب تبارک، جیسے وہ کسان لوگ جانتے ہوں گے چھٹنی مارتے اس طرح کر کے دانوں کو کھیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لوگوں کی روزی کو ایسے چھٹے مارے ہوئے ہیں، 2 روٹیاں یہاں کھاتے ہیں، 2 روٹیاں سعودی جا کھاتے ہیں، 2 روٹیاں جناب دبئی جا کھاتے ہیں، اس طرح ہوتا نہیں ہوتا، اور کئی وہ ہوتے ہیں جو گھر میں بیٹھ کے ساریاں کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے روٹی یار، وہ ملنی ہی ملنی ہے اسے ہر حال میں،
دو بندے تھے، وہ کہیں جا رہے تھے سفر پہ، کسی علاقے میں پہنچے تو وہاں جا کے اس نے کہا کہ وہیں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی ہاں بھئی. ایک کہنے لگا یار چلتے ہیں کہیں جا کے کسی سے روٹی شوٹی مانگتے ہیں. اس نے کہا یار نہیں، وہ مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا مجھے یہیں دے گا روٹی. اس نے کہا بھائی بات سن، اس کے لیے حرکت بھی ضروری ہے، کوئی بندہ ہلے بھی صحیح تب ملتی ہے روٹی، ایسے نہیں ملتی. اس نے کہا تو جا ہل. اب وہ گیا تو ایک خاتون جو ہے اس نے دیکھا کہ بندہ نیا نیا ہے، لوگ بڑے نیک ہوتے تھے پہلے. اس نے کہا بھائی آپ نے روٹی وغیرہ تو نہیں کھانی؟ اس نے کہا بہنا روٹی تو کھانی ہے میں نے. اس نے کہا اچھا. اب کیا ہوا، وہ مائی صاحبہ جو ہے روٹی اٹھانے کے لیے گھر گئی تو اس نے کہا بات سننا باجی، میرے ساتھ ایک بندہ اور بھی ہے مسجد میں بیٹھا نکما، اس نے بھی روٹی کھانی ہے. وہ مائی صاحبہ نے کہا اچھا. وہ دو بندوں کی روٹی لے آئی. اس نے کہا لے مارا، تجھے کہا تھا نا حرکت نہ کریں تو اس وقت تک روٹی نہیں ملتی جب تک حرکت نہ کرے. اس نے کہا دیکھ تو نے حرکت کی ہے تجھے تب ملی ہے، میرا نظریہ یہ تھا کہ بغیر حرکت بھی رب دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ویسے بھی عطا فرما دی. حرکت تو نے کی ہے مجھے بھی روٹی مل گئی. اس نے کہا حرکت تو نے کی ہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حرکت کے عطا فرما دی. بھائی رب تبارک و تعالیٰ نے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کا رزق بندے کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت بندے کو ڈھونڈتی ہے. اس وقت تک بندے کو موت آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ اپنی قسمت کی اپنے حصے کی روٹی کھا نہ لے. تو پھر فکر والی بات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یار بتائیں، انگریزوں کے ملک میں لوگ غریب نہیں ہیں؟ بھوکے مرتے ہیں نہیں مرتے؟ انگریزی تو پھول آتی ہے انہیں، 11 12 بھی بول لیتے ہیں، پھر بھوکے کیوں ہیں؟ یہی ہماری نظریاتی کمزوری ہے. ہمارے لوگوں کو اس ذہن میں بٹھا دیا گیا بھی انگریزی پڑھو گے تو روٹی آئے گی. بندہ پوچھے یار ہمارے وڈیرے جو اتنے لوگ روٹی کھاتے تھے وہ انگریزی پڑھ کے کھاتے تھے؟ اچھا وہ جتنی انگریزی پڑھ جاتے ہیں نا پھر ختم پھر بھی کہتے ہیں مولوی صاحب عربی میں ہونا چاہیے. وہ ختم انگریزی میں کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ پھر باقی سارے کام بھی انگریزی میں کرو. عجیب سوچ ہے ہمارے لوگوں کی. نہیں یار، روٹی رب نے دینی ہے، رازق وہی رب تبارک و تعالیٰ ہے. وہ ایک بندہ تھا جی، وہ ایک بڑا ادیب تھا. ایک بندہ کہنے لگا جی میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں. انگلینڈ کا اس نے نام لیا، کوئی انگریزوں کا ملک تھا. اس نے کہا فلاں ملک میں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا اچھا یار وہاں جا کے نا اللہ تعالیٰ کو سلام کہنا میرا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ کو جا کے میرا سلام کہنا. اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہاں جا کے سلام کہوں؟ اس نے کہا پھر جو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں روزی دیتا یہاں کیوں نہیں دیتا ہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ تو مر یہیں رہا ہے پھر تو ادھر کیوں جا رہا ہے تو ہیں؟ یہ بھی ہمارے لوگوں کا عجیب سے ذہن بنا ہوا ہے. نہیں جی فلانی جگہ جائیں گے تو روٹی ملے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا جہاں لکھا ہو وہ بندہ پہنچتا ضرور ہے وہاں. جیسے موت ہے نا، بندے کو موت بندے کو کھینچ کے لے جاتی ہے. سلیمان علیہ السلام تشریف فرمایا تو ایک بندہ سامنے کھڑا ہے. سلیمان علیہ السلام نے وہ سامنے کھڑا ہے تو سامنے ایک بندہ ظاہر ہوا تو اس نے بڑا نا غصے والی آنکھوں سے دیکھا اسے. تو وہ بندہ کہنے لگا سلیمان علیہ السلام کو حضور مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے، آپ مہربانی کریں ہوا کو کہیں مجھے اٹھا کے ہندوستان بھیج دے. اب وہ بندہ ہوا کو حکم دیا، سلیمان علیہ السلام نے بندہ ہندوستان پہنچایا، فلسطین سے یہاں پہنچا. تھوڑی دیر بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے تو میں کیا ہوا؟ اس نے عرض کی اسرائیل علیہ السلام نے حضور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مجھے اس بندے کی روح قبض کرنے کا، اور حکم یہ دیا تھا کہ ہندوستان میں مارنا ہے اسے. میں نے دیکھا ہندوستان میں ہے نہیں، وہ تو آپ کے پاس بیٹھا تھا، مارنا اسے ہندوستان تھا. تو پھر اس نے خود ہی بندوبست کیا ہندوستان پہنچنے کا. اس نے آپ کو کہا، آپ نے ہوا کو کہا، وہ ہندوستان پہنچا، میں نے وہاں اس کی روح قبض کی. یہ تو بندے کو موت جیسے کھینچ کے لے جاتی ہے نا، اسی طرح کر کے موت جیسے پیچھے پیچھے ہے، رزق بھی بندے کے پیچھے پیچھے ہے. ہاں بندہ جو ہے نا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ کوشش ضرور کرے دن کے وقت رزق تلاش کرے، رات کو جس نے رزق دیا اسے تلاش کرے پھر تب بات بنتی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل ہی فتنہ ولکن اکثرہم لا یعلمون. لیکن یہ مال و دولت کا زیادہ ملنا یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی آزمائش ہے. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑا کرم ہو گیا، یہ نہیں پتہ کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہو جائے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں. ہاں اصل لوگ جو ہے نا مال آنے پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں.
حالانکہ انہیں پریشان ہونا چاہیے، آخر مال جو مل رہا ہے کہیں یہ تو نہیں کہ ہمارا آخرت سے حصہ ختم کر دیا گیا ہو اور ہمیں دنیا میں ہی نیکیوں کا بدلہ دیا جا رہا ہو، یہ بات نہیں سوچتے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی بات کی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا یہ جو مال و دولت ہمیں ملا ہے یہ رب کی عطا نہیں ہے بلکہ ہم نے علم کے زور پر حاصل کیا ہے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان کی کمائی نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا، پھر مال ان کا دھرے کا دھرا رہ گیا، وہ جناب کہاں جا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصابهم سیئات ما کسبوا، فرمایا کہ پھر انہیں ان کی برائیاں سامنے آ گئیں، جو گناہ انہوں نے کیے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا، اسی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا وما هم بمعجزین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے یہ جو ظالم ہے نا آپ کے دور کے، جس طرح پہلے ظالموں پر عذاب آیا وہ بھی مال کی وجہ سے اتراتے تھے، آج آپ کے دور کے جو ظالم ہیں اور یہ بھی اترا رہے ہیں مال کی وجہ سے، میں حبیب پیارے ان قریب انہیں بھی عذاب پکڑنے والا ہے۔ سیئات ما کسبوا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان پر بھی وہ عذاب آنے والا ہے۔ وما ہم بمعجزین، اور یہ رب کو تھکا نہیں سکیں گے۔ ان کا خیال ہو کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے، میں ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے وسیع کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اسی کے ہاتھ میں ہے رزق کا وسیع کرنا اور تنگ کرنا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یعنی اس بات میں بھی ضرور ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔